نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کے بعد جس وقت حضرت نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر مکے میں نہ تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اس وقت آپ تجارت کے غرض سے، کاروبار کے غرض سے آپ گئے تھے یمن میں، اور یہاں نبی پاک علیہ السلام نے مکے میں اعلان نبوت فرمایا۔ یمن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک یمنی جو شیخ تھا، جو آسمانی کتابوں کے علوم کے اندر مہارت رکھتا تھا، پچھلی کتابوں پر تورات، زبور، انجیل کی کتابوں کا اس کے پاس علم تھا، اور یمن کے اندر اس کے علم کا سکہ اس وقت چلتا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چونکہ مسافر تھے اور تاجر تھے، تو آپ نے اس دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات کی۔ ان میں سے یہ یمن کا جو راہب تھا، وہ اپنے گرجا گھر میں عبادت کرتا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی، اس نے سیدنا صدیق اکبر کو جب دیکھا تو اس نے چند سوالات کیے۔ وہ صدیق اکبر کو دیکھتا اور پھر آسمانی کتابوں کی طرف چلا جاتا، اس کے صفحات کو، ورق کو گردانتا، پلٹتا، اور پھر صدیق اکبر کے پاس آتا۔ بالآخر اس نے سوالات کیے۔ اس نے کہا کہ احسبک حرمیا، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ حرم کے رہنے والے ہیں، مکے کے اندر حرم شریف کے حدود کے اندر آپ رہنے والے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ نعم، جی ہاں، میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، احسبک قرشیا، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ حرم کے اندر قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق ہے۔ قال نعم، تو صدیق اکبر نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا، احسبک تیمیا، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ قریش کی ایک شاخ ہے تیم بن مرہ، اس سے آپ کا تعلق ہے۔ قال نعم انا تیم بن مرہ، جی ہاں میں بالکل تیم بن مرہ سے، اس قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ تو وہ یمن کا وہ شیخ کہنے لگا بقیت لی واحدۃ، اس نے کہا بس ایک نشانی باقی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کہتے قلت ما ہی، میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، قال اکشف لی عن بطنک، آپ پہلے اپنی قمیص کو آپ اٹھائے، میں آپ کے ناف کے اوپر ایک نشانی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ آپ آخر کیا بات ہے، مجھ میں کیا تلاش کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے پہلے جو ہے میرے قبیلے کے متعلق پوچھا، اور میں کہاں سے آیا ہوں اس متعلق پوچھا، آپ میرے پورے بایوگرافی کو جو ہے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور پھر آپ یہ کہہ رہے کہ قمیص ہٹاؤں، ناف کے اوپر کوئی علامت اور نشانی آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ آپ مجھ میں کیا تلاش کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں تو صحیح، جب تک آپ نہیں بتائیں گے تو میں قمیص نہیں ہٹاؤں گا۔ تو یمن کا وہ بوڑھا شخص کہنے لگا لقد اجد فی علم الصحیح ان نبیا یبعث فی الحرم، کہتے میں نے اپنے علم صحیح کے ذریعے، جو تورات، زبور و انجیل کے اندر ہے، آسمانی کتابوں میں، اس کے اندر میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ان نبیا یبعث فی الحرم، ایک اللہ کا نبی آخر الزماں وہ حرم شریف کے اندر مبعوث ہوں گے، یعاون علی امرہ فتى وکہل، اور دو شخصیت، ان میں سے ایک جوان ہوگا اور ایک بوڑھا شخص ہوگا۔ سب سے پہلے یہ دو شخصیات اس نبی کے کاموں کے اندر ان کے معاون بنیں گے، ان کے مددگار بنیں گے، اور وہ جو اسلام کا مشن لے کر اس نبی کو جو اللہ مبعوث فرمائے گا، اس مشن میں سب سے زیادہ جو دو شخصیات اس نبی کے مددگار بنیں گے، تو ان میں سے ایک شخص ہے ادھیڑ عمر والا بوڑھا شخص۔ تو میں جو آپ کے اندر جن چیزوں کو تلاش کرنا چاہ رہا ہوں، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہی وہ شخص تو نہیں ہے جو اس نبی کے ساتھ ان کے کندھوں سے کندھا ملا کر ان کے دین کے مشن کو لے کر پورے اقوام عالم میں اس جھنڈے کو، علم کو بلند کریں گے۔ تو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ ہی تو وہ نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے میرا پوچھا، میرے قبیلے کا پوچھا، خاندان کا پوچھا، سارا تو آپ نے پوچھ لیا۔ تو کہنے لگا نہیں، بقیت لی فیک واحدۃ، ابھی ایک نشانی باقی ہے،
ایک نشانی باقی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے وہ جو بوڑھا شخص ہوگا اس نبی کے دین کو لے کر آگے چلے گا اور ان کے دین کے امین اور مشن میں امین بنیں گے، ان میں ایک نشانی ساتھ یہ بھی ہے، فوق سرتہ علامۃ وعلی فخذہ الیسری. کہتے کہ فوق سرتہ شامۃ وعلی فخذہ الیسری علامۃ، ان کے ناف کے اوپر ایک تل کا نشان ہوگا اور الٹے ران میں ایک جو ہے علامت ہے. تو کہتا ران میں جو علامت ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا، وہ تو دیکھنا جائز نہیں ہے، وہ چونکہ ستر ہے اس کا چھپانا فرض ہے، تو ران والی علامت تو میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن ناف کے اوپر جو تل کا نشان ہے وہ میں دیکھ سکتا ہوں. تو آپ مجھے یہ نشانی دکھائیے تاکہ میں 3 سوالات پہلے کر چکا ہوں اس میں تو آپ اوکے ہے، لیکن بس یہ ایک علامت آپ مجھے دکھا دیں تاکہ میں جان جاؤں کہ آپ ہی وہ تو نہیں ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے قمیص کو جب ہٹایا تو ناف کے اوپر تل کا نشان موجود تھا. تو وہ بوڑھا چیخنے لگا، کہنے لگے انت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، خدا کی قسم تم ہی وہ شخص ہو، تم ہی وہ شخص ہو ابو بکر کہ تم سب سے پہلے اس نبی کے خلیفہ بنو گے، زندگی میں تم ان کے رفیق اور ساتھی رہو گے، اور ان کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد پہلا خلیفہ بننے کا شرف اللہ تمہیں عطا فرمائے گا اور اقوام عالم میں دین اسلام کا پرچم بلند کرو گے. تو اب میں تمہیں کہتا ہوں اس نبی کے مبعوث ہوتے ہی ان کے دامن سے لپٹ جانا، ان کے دامن سے لپٹ جانا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اب اس شیخ نے میرا نام پوچھا، قبیلہ پوچھا، خاندان پوچھا، اور ناف کے اوپر جو علامت ہے اس نشانی کو بھی دیکھا، اور ساری بات اس نے جو بتایا ہے الٹی ران میں بھی علامت ہے، وہ بھی علامت موجود ہے، وہ تو اس نے دیکھا نہیں، مجھے پتا ہے. تو اب میں یقین کر گیا، یقیناً اللہ رب العالمین مجھے اس نبی کا صاحب بنائے گا، ان کا صحابی بنائے گا، ان کی سنگت اور مجلس، ان کی صحبت اور ان کے قرب اور فیض سے اللہ مجھے نوازے گا. تو میں بے چین رہا، لیکن چونکہ میں یمن کے اندر کاروبار اور تجارت بزنس کی غرض سے گیا تھا اور کئی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، چند اور بوڑھوں سے میری ملاقات ہوئی، چند بزرگوں سے، اس کے بعد پھر میں دوبارہ جب جانے کا وقت آیا میں اسی شیخ کے پاس آ گیا. اس کو میں نے کہا کہ میں اب جانا چاہ رہا ہوں مکے کے اندر، اور بہت دن ہو گئے یمن میں، کاروباری ڈیل ختم ہو گیا ہے، اب میں جانا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا احامل انت منی ابیاتا ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کیا آپ میرا ایک خط اس نبی کو پہنچائیں گے؟ میں نے ان کی شان میں ایک نعت لکھی ہے، کیا وہ خط آپ پہنچا دیں گے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یہ تو میرے لیے سعادت مندی ہے، بالکل آپ دیجئے. خط لے کر حضرت سیدنا صدیق اکبر جب آپ مکے میں آئے، آپ فرماتے جب میں گیا تھا حال کچھ اور تھا، اب آیا ہوں تو مکے کے در و دیوار کے ماحول میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. کہتے جیسے ہی میں مکے کے اندر انٹر ہوا، فصیل شہر کے اندر گیٹ میں ابو جہل کھڑا تھا اور چند چیلوں کو لے کر کھڑا تھا. اس نے کہا ابو بکر تمہارا ہی انتظار تھا، انت النہایۃ وانت الکفایہ. اس نے کہا آپ کو پتا ہے کہ یتیم ابی طالب یدعی انہ نبی، ابو طالب کا یتیم جو ان کا بھتیجا ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے وہ اللہ کے نبی ہے. تو ہم تو اس معاملے میں آپ کے انتظار میں تھے، انت النہایہ وانت الکفایہ، آپ ہی کے اوپر سارا معاملہ چھوڑا ہے، آپ ہمارے لیے کافی اس معاملے میں، جو آپ فیصلہ کریں گے ہم اس بات کو مانیں گے. لیکن یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ دوسرے گھرانے کو چھوڑ کر ایک یتیم کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ یعنی حضرت ابوبکر صدیق پر بار بھی ڈال لے کہ ہم آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں، اور ساتھ ابو جہل اپنا فیصلہ بھی سنا رہا ہے، یعنی وہ اعتراض بھی کر رہا ہے اور ساتھ ان کو عزت دے کر تاکہ وہ ہماری حمایت میں آ جائے. تو سیدنا صدیق اکبر تو پہلے وہاں پر یمن کے واقعے پر دل دے بیٹھے. صدیق اکبر نے کہا میں نے ابو جہل سے کہا اچھا چلو ایک کام کرو، تم لوگ اپنے گھروں میں جاؤ، تم اپنے گھروں میں جاؤ، میں ان سے ملاقات کرتا ہوں، اور ملاقات کرنے کے بعد اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا، کیونکہ وہ میرے بچپن کے دوست بھی ہے، تو میں پہلے ان سے ملاقات کر لیتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا انتظار کریں گے. سیدنا صدیق اکبر کہتے جب میں پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے کاشان اقدس میں موجود ہے، ان کے گھر میں موجود ہے.
تو میں نے دستک دی. حضور نے پوچھا کون؟ میں نے کہا ابو بکر. دروازہ جب کھلتا ہے تو حضور نے پہلا جملہ مجھ سے فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا. اے ابو بکر میں تیری طرف بھی اللہ کا رسول ہوں اور تمام لوگوں کی طرف بھی اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا ما دلیلو کا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب دل تو پہلے دے بیٹھے لیکن سوال اس لیے کیا کیونکہ ابو جہل کو مطمئن کرنا تھا، ورنہ حضور نے فرمایا میں نے جس کو بھی نبوت کی دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا برحق نبی ہوں، میں نے جس کو بھی کلمہ توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت کا بیان کیا، تو اس نے مجھ سے سوالات کیے، اعتراضات کیے. لیکن ایک ابو بکر ہے، میں نے جب نبوت کے متعلق اور اپنی رسالت کے متعلق ابو بکر کے سامنے بیان کیا، اگلے لمحے ہی ابو بکر نے قبول فرما لیا تھا. تو اب یہ جو سوال تھا وہ ان کے اپنے اطمینان کے لیے نہیں، بلکہ وہ جو لوگوں نے ابو جہل نے سوالات کیے ان کو جواب دینے کے لیے. ما دلیل، اے اللہ کے رسول پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہے. تو حضور نے فرمایا الشیخ الذی لقیت بالیمن، یمن میں جس بوڑھے شیخ سے ملاقات کر کے آیا ہے اس سے ملاقات کرنے کے باوجود وہ پھر مجھ سے دلیل پوچھتا ہے. وہی دلیل ہے میرے متعلق تو اس بوڑھے یمنی نے سب بتا دیا، یمنی بوڑھے نے سب بتا دیا، پھر بھی دلیل پوچھتا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا کم من شیخ لقیتہ بالیمنی، حضور میں تو بہت سے بوڑھوں سے ملا ہوں یمن میں، بہت سے بوڑھوں سے میری ملاقات ہوئی یمن میں، آپ کس بوڑھے یمنی کی بات کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا الذی افادک الابیات، وہ بوڑھا یمنی جس نے میری نعت لکھ کر تجھے عطا فرما دیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا پھر میں حیران اور ششدر رہ گیا، میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو نبی مکے میں بیٹھ کر یمن کی خبر دے سکتے ہیں، حضور ابھی اپنی زندگی میں مکے سے یمن گئے نہیں، آپ مکے میں بیٹھ کر یمن کی خبر دے رہے اور میری ملاقات کس یمنی بزرگ سے ہوئی وہ بھی بتا رہے، اس نے نعت لکھی وہ بھی بتا رہے، میری ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی سب کچھ بیان کر رہے. یقیناً پھر یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ کے برحق نبی ہے. تو میں نے حضور سے عرض کیا ہاتھی یدا کا ابائیوں کا، اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، جو کلمہ آپ پڑھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ کلمہ آپ مجھے پڑھا دیجیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے وہ کلمہ نور پڑھ کے اپنے سینے کو روشن اور منور فرمایا اور سب سے افضل ترین انسان بنے. آپ اندازہ لگائیے رسول اللہ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے مناقب اور فضائل تو تورات، زبور اور انجیل میں ہے ہی، لیکن جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر بن خطاب ہے، عثمان غنی ہے، علی المرتضیٰ ہے، صحابہ کرام ہیں. ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے فضائل و کمالات بھی پچھلی کتابوں کا موضوع بنا اور پچھلی کتابوں کے اندر ان کی شان کو بھی بیان کیا گیا. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کی شبیہ، آپ کی عظمت، آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کی کنیت، آپ کا خاندان، آپ کے قبائل اور آپ کے فضائل اور مناقب اللہ نے پچھلی کتابوں کے اندر بھی بیان فرما دیے. تو یہ عظیم واقعہ ہے جس واقعے کو دیکھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ نے اسلام کو قبول فرمایا. مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور خواتین میں، عورتوں میں اسلام سب سے پہلے جس شخصیت نے قبول فرمایا وہ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی ہے. اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ ہے. دعا فرمائیے ان نفوس قدسیہ کے قدموں کی خیرات اور برکات اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائے.